جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احسن محمود صاحب, اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جہانگیر خان جدون صاحب ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا میں ڈاکٹر صاحب سے جان لوں, ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کو 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے کل 4 بجے حلف لینے کا حکم دے دیا ہے, اپوزیشن اس کے اگینسٹ کھڑی ہے. یہ کل ایک ابھی تک گورنر صاحب نے بھی استعفیٰ تو ایکسیپٹ کیا نہیں ہے, یہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سارے معاملات کو نا ایک تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. قانونیل جو ایفیکٹس ہیں, جو حکومتیں ہماری اس کے اثر میں کام کرتی ہیں, وہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی استعفیٰ تو آیا ہے اور ابھی منظور نہیں ہوا. استعفیٰ دے دیا ایک شخص نے, کوئی وہ ششم کلاس کا طالب علم نہیں ہے جس نے چھٹی کی درخواست دی ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. وہ ٹی وی پر آ کر بھی کہہ رہا ہے, اپنے ایکس پر بھی بیان دے رہا ہے, فیس بک پر بھی اس کا بیان چل رہا ہے کہ جی میں استعفیٰ دے چکا ہوں. اور اس کے بعد اس استعفے کی جو کاپیز ہیں وہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر وہ جو ہیں وہ صاف صاف دکھائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد ایک نیا وزیر اعلیٰ جو کہ ایوان نے جس کو چنا ہے 90 ووٹوں کے ساتھ, اسپیکر نے باقاعدہ اسمبلی کے سیشن میں ان سارے عوامی نمائندوں کو جن کو صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام نے منتخب کیا تھا, ان کے ذریعے ان کو منتخب کیا ہے. جو 3 اراکین 93 لوگ تھے جن میں 3 صرف باہر کے ملک میں تھے, اس لیے ان کے ووٹ نہیں آئے, لیکن وہ ہیں ووٹ ہی نہیں کے, یعنی آپ اس کو 93 ہی کنسیڈر کریں. تو اب اس صورتحال میں یہ صرف قانونیل نظام میں ہی ممکن ہے کہ اختیار ولی جو کوارڈینیٹر ہیں, میں نے آج ان کا ایک سٹیٹمنٹ ٹی وی پر سنا ہے, جو پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان اور امیر مقام بھی, اختیار ولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ ان کی نیت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. جب وہ استعفیٰ جو ہے, اب ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے ہی دیا یا کسی اور نے دے دیا. اب دیکھیں میں تو جب وہ سی ایم ہاؤس چھوڑ گئے تو انہوں نے ہی استعفیٰ دیا ہے نا, اس کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں پورے ٹی وی پہ. فائزہ اگر یہ کسی اور اچھے ترقی جو کالونیل اثر میں ممالک نہیں ہے جنہوں نے ترقی کی ہے, اگر کسی ایسے ملک میں پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر نے اس طرح کی ایک بات کی ہوتی تو اس کو ابھی تک مستعفی ہونا پڑنا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اخلاقی طور پر, سماجی طور پر, سیاسی طور پر اور اب قانونی طور پر بھی کوئی اصول نہیں رہ گیا. کوئی سیدھا اور الٹا اس کی کوئی فرق, کالے اور سفید میں کوئی غلط اور صحیح میں کوئی صحیح بھی صحیح ہے اور غلط بھی صحیح ہے. تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس قدر بڑے, دیکھیں جی ہم جیسے نادان لوگ تو چلیں کوئی رائے زنی میں کچھ کمی بیشی کر دیتے ہیں, جو کوئی پرائم منسٹر کا کوئی ایک کوارڈینیٹر ہے اور وہ جو ہیں جو وہ موصوف جو ہیں امیر مقام, وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے وہ جو ہے جی ان کے پاس قلمدان ہے پورا وفاق کی سطح پر. اور دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ایک نئی رٹ لگ گئی ہے بار بار پاکستان میں کہ جی ریاست اور جی وہ وفاق کیا ہے؟ اور بھئی وفاق کا جو ٹیریٹری ہے وہاں سے سارے یہ لوگ منتخب ہو کے وہاں پر وفاق میں نہیں بیٹھے ہوئے, یہ صوبوں سے, یہ شہروں سے, دیہاتوں سے ہی لوگ ایم این ایز بن کر اور پھر اس کے بعد سینیٹرز بن کے وفاق میں گئے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ جی کہ وہ وفاق کا جی وہ جو ایک 43 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے آپ کہیں جی بس یہ جی کوئی علیحدہ سے یہ کوئی نہیں. اور ریاست جو ہوتی ہے نا وہ کوئی 1 یا 2 لوگ نہیں ہوتے ہیں. ریاست جو ہوتی ہے اس میں مقننہ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر عدلیہ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں عوام ہوتے ہیں, اس میں ایک ول آف اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک بندہ جی وہی ریاست ہوتا ہے. تو یہ صرف پتہ, میں آپ کو بڑی عاجزی سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں فائزہ, اور اپنے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واردات ہے نا, یہ صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ہم نے جو قانونیل ہمارا پیر ہے نا, اس کو ہم نے اس کی لڑی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ اب ہمارے نگاہ میں کوئی چیز قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو 90 لوگوں کو اپنا انتخاب کرنے دیا گیا ہے یہ اچھی خوبصورت روایات کی صورت میں کرنے دیا جاتا. ایک جو پہلی بلیمڈ ایک فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اس کو ایک لیے ایک بہت سارا سیاہی دھونے کا ایک موقع تھا. وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی یہ اگر وہ لیجیٹیمیٹ ہے اس کا ایک پروسیس اس کو کر لیں, یہ آگے استعفیٰ آپ کا کل گورنر انہیں خود دعوت دیتے کہ جی ٹھیک ہے, لوگ بھی کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں بلا تو لیا 15 تاریخ کو دوپہر 3 بجے. وہ تو جا کے چیف جسٹس کے پاس رونا رو کے بلایا نا جی. وہ تو آپ ساری دیکھیں نا کہ کیا کیا کچھ کے, یعنی اتنا بچگانہ طفلانہ قسم کا انداز ہے
کہ عام آدمی سخت اس سے جو ہے نا پریشان ہے، اور جو خاص طور پر اس وقت 1.30 کروڑ پاکستانی باہر ہیں، ان کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیکھ لیں تو ایک ہنسی مذاق اڑانے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، بس حد احترام عرض کرتا ہوں کہ جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کی کہی ہوئی بات، ان کی جو ایک خوشامد اور وفاداری شو کرنے والی اپنی پارٹی سے ایک لہر اور جدوجہد ہوتی ہے، وہ کہیں ان کا مذاق اڑانے کا سبب تو نہیں بنے گی. کیا وہ تاریخ میں انہیں کوئی ایک اچھا عہدے کے ایک قد آور گورنر کے طور پہ یا وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کرنے کا سبب بنے گی، یا ایک مزاحت کے خیز ان کے کردار کو ایک پورٹریٹ کرے گی؟ میں ذرا جہانگیر صاحب کی طرف بھی آتی ہوں. جدون صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ 4 بجے تک حکم دیا گیا، بلکہ کل 4 بجے تک اگر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے ہیں تو پھر اسپیکر صاحب حلف لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کو تو اسائن کرنا ہے نا کہ اگر گورنر صاحب نہیں لیتے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے نہیں دیا، سگنیچرز کا ایشو ہے، جو بھی اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. سر، اگر کوئی بھی سی ایم اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے خود تصدیق کر دے کہ ہاں میں استعفیٰ دے رہا ہوں یا میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس کے بعد بھی کچھ پیچھے رہ جاتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، اس نے فلور آف دا ہاؤس یا اسمبلی میں استعفیٰ دے کے 2 استعفے، پہلے ٹائپنگ والا دیا ہے، پھر انہوں نے کہا جی ظاہر ہے کنسٹیٹیوشن میں ہینڈ رائٹنگ، پھر اس نے ہینڈ رائٹنگ دے کے سائن کر کے دے کے پھر کنفرمیشن دی ہے. یہ تو اب دیکھیں نا، بچے کو پتا ہے کہ یہ ایسی میلیشیس اور میرا فیڈی ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اگر بندے کوئی کھسک جائیں یا کچھ اپنے ساتھ ملا لیں، کوئی طریقہ نکالیں جو ممکن نہیں ہو سکا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے اپنی طرف سے فل ٹرائی کی ہے کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے یہاں سے کہ اس کو نہ، بلکہ دیکھیں نا ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد سارے لوگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے لگے ہیں جی ہم نہیں بننے دیں گے. بھائی ایک ڈیموکریٹک سیاسی پارٹی ہے، اگر اس کے ایم پی زیادہ ہیں تو یہ کون سا آئین اور قانون ہے کہ جی اس کو نہیں بننے دیں گے؟ بھائی کسی سیاسی پارٹی اپنا مشورے سے اپنے بندہ بناتی ہے، کسی دوسری سیاسی پارٹی سے تھوڑا ہی پوچھتے ہیں جی آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس کو بنائیں. وہ ریزائن بالکل جو ہی لینڈ کرتا ہے گورنر ہاؤس میں، وہ تمام جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور یہ آئین کی منشا بھی یہی ہے کہ جو ہی ریزائن جو ہے وہ، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، یہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے، ملازم نہیں ہے جی 12 گریڈ کا یا 15 گریڈ کا یا 20 گریڈ کا جی کہ اس کا استعفیٰ ابھی جائے گا اوپر پرائم منسٹر کے پاس یا فیڈرل سیکرٹری کے پاس تو وہ منظور کرے گا، اسمبلی بنائے گا تو پھر ہوگا. اس طرح نہیں ہے. اگر انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے تو اگلے بندے کو مل گیا تو اس کا مطلب ہے افیکٹو ہو گیا. تو آج ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے. اگر وہ کہتے جی کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے، وہ بھی ایگزسٹ کر رہا تھا، تو پھر تو وہ ہائی کورٹ نہ کہتی کہ جی آپ حلف لے لیں. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آرڈر دے دیا ہے کہ جی ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایک پروویژن ڈالی گئی ہے کہ جی 255 جو 2 آرٹیکل ہے، اس کے تحت جو ہے اگر کسی وجوہات کی وجہ سے جو ڈیزگنیٹڈ پرسن ہے وہ نہیں ہے تو پھر چیف جسٹس ان کیس آف پروونس اینڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیس آف فیڈریشن، وہ کسی بھی شخص کو آرڈر دے سکتا ہے کہ آپ حلف لے لیں. تو اب اگر گورنر نہیں بھی آتا اب تو اس کی کوئی ویلیو نہیں آتا تو ختم. اب تو انہوں نے اسپیکر کو آرڈر دے دیا ہے کہ گورنر نہیں آتا. اس نے تو اپنی جان بوجھ کے عزت بھی خراب کی ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ لے لیتا تو اتنا ہیو اینڈ کرائی نہ ہوتی. تو اب تو اس کا لینا نہیں لینا کوئی معنی نہیں رہتا. اگر وہ نہیں بھی آتا تو ایک اور چیز جدون صاحب، ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے گا. کل سے یہ ڈیبیٹ میں بہت چیز ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 تاریخ کو انہوں نے بلایا ہے گنڈاپور صاحب کو 3 بجے، اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. کیا آئین میں یا ہمارے قانون میں یہ ہے کہ گورنر صاحب ایکسیپٹ کریں گے تو ہی ایکسیپٹ ہوگا، یا اگر کوئی سی ایم استعفیٰ دے دیتا ہے، وہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے میڈیا پہ آ کے، اسمبلی فلور پہ آ کے، یا اس کی ایک پبلکلی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو بس کافی ہے، گورنر صاحب ایکسیپٹ کریں نہ کریں وہ مستعفی ہو جائے گا؟ کیونکہ گورنر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ آئینی سربراہ ہے سر، سیاسی تو ہے نہیں. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں نا مس کنڈکٹ کرنا، کہ جو اپنے آئینی جو فرائض منصبی ہیں ان سے روح گردانی جس کو کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق جو ہے یہ مس کنڈکٹ ہے کہ جی آپ کیا سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو. بندہ جو ہے وہ ووٹ بھی اس نے آگے دے دیا ہے اسمبلی میں دوسرے بندے کو جی کہ اس کو الیکٹ کر لیں، وہ الیکٹ ہو گیا ہے، کورٹ نے بھی مان لیا. اب ایک جو ہے نا عجیب کام ہے کہ گورنر کہتا ہے جی اس کا استعفیٰ میں چیک کروں گا کہ سائن، یہ بالکل اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ میڈیا آج کل سارا اتنا تیز ہے، یہ گورنر جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. جب انہوں نے ریسیو کر لیا ہے، اسٹیمپ لگا دی، گورنر ہاؤس میں استعفیٰ آ گیا ہے، ختم ہو گئی بات، وہ ایکسیپٹ ہے. بس یہ قانون بھی یہی کہتا ہے،
آئین کی منشا بھی یہ ہے, اور جو پہلے پریسیڈنٹ موجود ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ وہ سر پہلے جو پریسیڈنٹ موجود ہیں میرے پاس ان کے کچھ ریفرنس بھی ہیں, میں صرف ریفرنس کوٹ کر دیتی ہوں. مقدمہ تھا صوبہ بلوچستان بنام ہاشم خان, آپ کو یاد ہوگا, پی ایل ڈی 1976 سیکشن 315. اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے گورنر آئینی سربراہ 2013 مقدمہ ناصر الملک بنام صوبہ خیبر پختونخوا, یہ بھی تھا. پھر اس کے بعد پرویز الہی کیس 2022 لاہور ہائی کورٹ. سر یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا سب سے مین ہے, تو اس میں بھی گورنر صاحب کا کہاں سے آگے ایڈوائس ہوتی ہے, یہ گورنر کا مطلب ہے یہ کام ہی نہیں ہے جی کہ میں اب اس کو بلائیں. وہ کس طرح بلا سکتا ہے چیف منسٹر کو؟ وہ نہیں آئے گا تو کیا وہ ریزائن نہیں ایکسیپٹ ہوگا؟ یہ جو ہی لینڈ کرتا ہے ریزائنیشن جینین گورنر ہاؤس میں اس کو ریسیو ہوتا ہے, دیٹ از ایکسیپٹڈ. سر اب اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو گنڈا پور صاحب ریزائن کر چکے ہیں اور وہ وہاں پہ سی ایم نہیں ہے. آف کورس بالکل ریزائن بھی کر چکے ہیں, نیا الیکشن بھی ہو گیا, اب کل وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لے گا, بس نتھنگ از ایلس. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے, کل سے ہم سن رہے ہیں, کان پک گئے ہیں ہمارے. ابھی جدون صاحب نے کلیئر کر دیا کہ جب استعفیٰ چلا گیا ہے اور آگے ریسیو ہو گیا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ریسیو ہو گیا ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا ہے. اب وہ جو ہیں گنڈا پور صاحب وہ اب رہے نہیں ہیں سی ایم کے پی, تو کس کیپیسٹی میں پھر ان کو بلایا جا رہا ہے 15 تاریخ کو 3 بجے؟ دیکھیں قانونیل کیپیسٹی میں بلایا جا رہا ہے. اگر قانونیل نظام کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا. بالکل گورنر جو ہیں وہ چونکہ ایک قانونیل طاقت رکھتے ہیں, وہ انکار کریں گے کہ جس کے دستخط صحیح نہیں, سپیلنگ کچھ غلط ہے, کاغذ کی موٹائی اور وہ جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا وہ جلد میں صحیح لگا نہیں ہوا تھا فائل میں, اس طرح کی وہ چیزیں. میں بھی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس روشنائی سے انہوں نے دستخط کیے وہ الگ ہے اور جس روشنائی سے وہ لکھا گیا وہ الگ ہے. تو اس طرح کی چیزیں صرف قانونیل نظام میں ہوا کرتی تھی, اور انگریز نے ہمیں غلام بنانے کے لیے اسی طرح کے حربے استعمال کیے ہمیشہ. اور یہ جو حربے ہیں ہمارے لیے ایک نشہ بن چکے ہیں, ہم اس نشہ کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قانونیلزم از اے نشہ, یہ اس ملک کو یہ نشہ لگا ہوا ہے, اس کے جو اشرافیہ ہے اس کو یہ قانونیلزم کا نشہ ہے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ نشے کو ہم ترک کریں اور ملک و قوم کو آزاد کریں. دیکھیں دو طرح کے مسلم ممالک ہیں, ایک وہ عرب مسلم ممالک ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد آزادی حاصل کی, اور ایک ہم ہیں جنہوں نے قانونیل نظام انگریز سے ہم نے جو ہے نا برٹش سرکار سے اس طرح آزادی ایک حاصل کی تھی. تو جہاں قانونیل جن ممالک میں ہے وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ صحیح بات بتا دوں, ٹھیک ہے, تعریفیں, خوش آمد اور فوٹو سیشنز اور یہ مائکس پہ جملوں کا تبادلہ, یہ ہے تو بظاہر تو آپ کو بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے کالونیل حوالے سے. ملک کے حوالے سے اس کی ویلیو صفر ہے. کیا ملا پاکستان کو؟ کہاں پاکستان کھڑا ہے؟ اکانومی, پولیٹکس, قانون, کیا ہمارے ملک میں کوئی ہم کسی طرح بہتری لانے کے قابل ہیں؟ کہ ہمارا ریلوے کا نظام, ہمارا ایئر لائنز, ہمارے زمینی حقائق جو ہے, ہماری یہ بندشیں یہاں پر راستوں کی, ہماری انٹرنیٹ کا سلو ہونا, ہماری جو ہے وہ ساری جو روزگار کا لیول ہے اس کا نیچے آنا, پاورٹی لائن کا نیچے آنا, ہمارے لوگوں کا خطے غربت سے نیچے چلے جانا, ہماری صنعتیں بند ہو جانا, جو چل رہی ہیں وہ بھی 40% کی کیپیسٹی سے چل رہا, بجلی دنیا کی انتہائی مہنگی قیمت کے, خطہ میں سب سے مہنگی بجلی, سب سے مہنگی گیس, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کی قیمت سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے بعد ایک دفعہ بڑھانا پڑ گئی ہمیں. تو ہم اندرونی طور پہ ہمیں فوٹو سیشن سے ملے گا کچھ؟ ہم اس خوش آمد سے بہت خوش ہو جائیں کہ جی ہم نے اس کی تعریف کر دی ہے کہ آپ جیسے شخص کی. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ یہ بات ہٹتے ہٹتے پھر ٹرمپ پر ضرور جا رہی ہوں کہ آپ نے پروگرام کے پچھلے سمے بات کی ہے. صدر ٹرمپ کا عام مسلمان کی نگاہ میں وقار بالکل جو ہے نا یہ 2 سے 3 دنوں میں صفر پر چلا گیا ہے. ہم ٹرمپ کی طرف آئیں گے بعد میں, ہم پہلے ابھی ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کر لیں. مجھے یہ بتائیے گا جدون صاحب, اپوزیشن لیڈر کے خطاب کے دوران ایوان میں ہم نے کل دیکھا تھا خاصا شور شرابہ ہوا تھا, یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کو, کیونکہ ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ابھی تک سی ایم ہیں کے پی کے. اگر وہ لیٹ سپوز یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کتنا کو سٹیبل مقدمہ ہوگا اور کتنا سٹے کرے گا, کہ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. چیلنج تو چیلنج کر دیا, لیکن وہ دیکھیں نا ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے, ایک آئینی عدالت ہوتی ہے, اس کے ججز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں قانون اور آئین کو کہ اب یہ کس طرح. اور نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ود ان دا پارلیمنٹ کوئی پروسیجرل ارریگولیرٹی ہو بھی جاتی ہے تو وہ عدالت کے اندر کال ان کوسچن نہیں ہو سکتی. وہ پارلیمنٹ کو
یہ سوورنٹی ہے کہ اگر کوئی پروسیجر کی یا کسی چیز کی ارریگولرٹی کوئی ہو جاتی ہے تو وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اب یہ تو الیکشن دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں ایگزسٹ کر رہا تھا, تو اس آئین کے اندر یہ بھی پروویژن ہے کہ گورنر دیکھیں کوئی ایسا اگر لیٹ سے کہ کوئی بیچ میں 2-4 دن کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو گورنر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں, پیچھے جو وزیر اعلیٰ آئے گا اس کے آفس اکوپائی کرنے تک. تو پھر اس طرح کیا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی الیکشن ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کا. اب وہ کہتا ہے جی آپ جب تک وہ آپ کا پری ڈیسیسر جو ہے وہ نہیں آتا تو آپ جب تک جو ہے وہ آپ کا سکسیسر نہیں آتا تو آپ آفس اکوپائی کریں. یہ بھی پروویژن ہے ان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اب وہ تو انہوں نے ریزائن کر دیا, انہوں نے بھیج دیا ریزائن, نہ ہی اس نے گورنر نے کہا جی آپ کنٹینیو کریں اگلے وزیر اعلیٰ کے آنے تک, نہ ہی ان کی کوئی ڈائریکشن ہے اس طرح کی. تو یہ جو ہے نا ان کا مقدمہ بڑا کمزور ہے, کوئی مقدمہ نہیں ہے یہ, ویسے مطلب ایک پوزیشن ایک ایشو بنا کے عدالت میں لے گئی ہے. تو اب آپ آج جو فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس نے, اس کا یہی فیصلہ کیا ہے کہ بھائی یہ اگر وہ تو کہتا ہے جی الیکشن ہی ویلڈ نہیں ہے تو وہ کس طرح کہتا ہے کہ اوتھ اٹھا لے. تو مطلب الیکشن ویلڈ تھا تو اس نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کی آپ ڈائریکشن دے دیے نا کسی کو اوتھ اٹھائیں. تو وہ تو اب میرے حال میں کل جو ہے کورٹ میری جو ناقص رائے میں تو یہی ہے کہ وہ کورٹ کو کل جو ہے وہ انفیکچس ہو جائے گا, وہ ڈسمس کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سہیل آفریدی کی اگر طرز سیاست میں ہم بات کر لیں تو ان کا طرز سیاست وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے, اسی طرح سے وہ سیدھی بات بھی کر دیتے ہوتے ہیں, وہی ایکسٹریمسٹ ہیں, وہی مائنڈ سیٹ ہے. تو اب وفاق کو ٹف ٹائم دینے کی بات کی جا رہی تھی کہ جب سہیل آفریدی کا انتخاب کیا گیا یا ان کو نامزد کیا گیا کہ گنڈا پور صاحب وہ نہیں کر سکے جو کرنا تھا, وفاق کو ٹف ٹائم دینا تھا. اب گنڈا پور صاحب تو وہ نہیں کر سکے, 2-3 دفعہ چڑھائی تو کر دی وفاق پہ, لیکن وہ ہو نہیں سکا نا جو اچیو شاید کرنا چاہ رہے تھے خان صاحب. سہیل آفریدی صاحب کر لیں گے؟ اچھا دیکھیں, تو ایکسٹریمسٹ نہیں ہے وہ, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بہت بڑے خاندان سے نہیں ہے, کوئی خاندان بیک گراؤنڈ کی تو یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, طرز سیاست کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ نے وفاق کو ٹف ٹائم دینا ہے, وفاق کے ساتھ نہیں چلنا, تو یہ ایکسٹریمزم ہی ہے اور کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں, اس وقت جو وفاق میں ایک الگ پارٹی کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. دونوں جگہوں پر حکومت الگ الگ جماعتوں کی ہے اور دونوں نے اب لائن جو ہے وہ اپنی جماعت کی لینی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو وفاق میں حکومت ہے وہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کی جو ہے نا وہ لائن لے کے لائن آف ایکشن پہ کام کرے. گنڈا پور صاحب کس کی لائن لیتے تھے؟ دیکھیں, گنڈا پور صاحب نے جو پرفارم کیا ہے انہوں نے کیا ہے. جب یہ نوبت آن پہنچی کہ ان کی پرفارمنس سے ان کی پارٹی کو اطمینان نہیں رہا, یا میں اس سے بھی ایک اور آگے ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ انہیں لگا کہ ان کی پرفارمنس اگر ٹھیک بھی تھی تو ہمیں جو مزید آگے بہتر یا ہماری جو ایک مطالبہ ہے ہمارا, اس کو انجام دینے کے لیے ایک اور شخص کی ضرورت ہے جو کہ ایوان سے منتخب کیا جانا چاہیے, اور وہ انہوں نے منتخب کر لیا ہے. یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے, اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں. اور اگر یہ ہونے لگی ہے تو اس پہ کس قسم کی ہے کوئی ایک تکلیف, یا میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس بات ہے, کیا گنڈا پور یا کیا سہیل آفریدی, دونوں وہ جو ہے نا ایک ہی جماعت سے بلونگ کرتے ہیں, دونوں اس جماعت کے پرانے کارکن ہیں. دونوں ایک جماعت سے بلونگ کرتے ہیں, دونوں کا طرز سیاست سیم نہیں ہے. میں طرز سیاست کی بات کر رہی ہوں, میں شخصیات پہ نہیں جا رہی ہوں, ان کے سیاست کرنے کے انداز پہ بات کر رہی ہوں. میں تو صرف یہی جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نون لیگ میں چاہے کوئی بھی شخص ہو, چاہے خواجہ آصف ہو یا احسن اقبال ہو یا آپ کسی اور کا نام لے لیں, وہ ان کا جو بھی طرز سیاست ہوگا نا وہ نون لیگ کی باؤنڈریز کے اندر ہوگا. اسی طرح جو گنڈا پور بھی ہیں اور جو سہیل آفریدی ہیں, دونوں کا جو بھی اگر طرز سیاست اگر یا جو انداز آپ جس کو مختلف کہہ رہی ہیں اگر ہے, لیکن وہ پھر بھی جو باؤنڈریز ہیں پی ٹی آئی کی اسی کے اندر ہوگا نا. وہ الگ سے جتنا بھی الگ ہو لیکن ان باؤنڈریز سے باہر تو نہیں چلا جائے گا, اس باؤنڈریز میں رہے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو جو سزا ملی ہے یا اس کو جو سزا مل رہی ہے یا ان کے جو ٹف ٹائم آیا ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس جو وقت ملا تھا انہیں یہی نظام بدلنے کا تو وقت ملا تھا کہ آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جیلوں میں ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی تو ایک مسئلہ ہے, یہی تو ایک چیلنج تھا سب سے بڑا اس حکومت کے لیے, عمران خان حکومت کے لیے. انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ عدالتی نظام تبدیل کرتے, انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ پولیسنگ نظام وہ تبدیل کرتے, انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کالونیل سسٹم جو ہے اس کی چھاپ کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ ایجاد کرتے, جو کہ ملکوں نے کیا بھی ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کالونیل گرپ تھی لیکن انہوں نے اس سے آزادی حاصل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے.
وہ دیکھتے وہ کرتے کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے یہ کہ انہیں جب یہ دیکھ لیں جو عمران خان سے پہلے کی جو دور تھا نا 2018 سے پہلے کا، اس میں کسی پہ نہ کوئی 2 4 5 10 مقدمے ہوتے تھے یا اس طرح کر کے کچھ چیزیں ہوتی تھی، اب 100 مقدمات ہیں. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ایمپلیفائی ہو. اور وہ اس دور کے جو سارے ملزمان تھے نیب کے، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے، وہ حکومت میں موجود ہیں اور سارے مقدمے بھی ختم ہیں. اور کسی بھی تفتیشی کو جنہوں نے وہ مقدمے قائم کیے اور اتنے سال سے چل رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی اگر یہ غلط مقدمات تھے تو آپ جناب کیا کر رہے تھے. تو یہ جو ایک سٹائل ہے کالونیل، یہ بدلنے کی موقع ایک ملا تھا عمران خان کو، اور جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اور وہ سمجھتے رہے اپنی نادانی میں کہہ لیں کہ نہیں جی شاید ہمیں عدالتوں سے انصاف مل جائے گا. نہیں مل سکتا انصاف. آپ کو کالونیل سسٹم کے اندر یہ چیزیں نہیں مل سکتی. جب آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے یہ چیزیں نہیں کی. سہیل آفریدی اپنے طور پہ کیا کر سکیں گے؟ ہاں اگر وہ یہ ایک نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں اور لگاتے ہیں آئندہ کہ وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے، وہ ایک طرف انہوں نے جو ایک بات مجھے میں ان کی بہت اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان جیسا ملک جو کہ کالونیل گرفت میں ہے، جو کہ فوٹو سیشن سے جس کے حکمران خوش ہوتے ہیں، جو لوگ صرف تصویر ملانے اور ہاتھ ملانے سے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے شاید کوئی یہ مارکا مار دیا ہے. تو اس جیسے ملک میں اگر کوئی شخص ایسا نکل آیا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بن گیا ہے اور بالکل ایک گراس روٹ لیول سے آیا ہے کہ جو کہتا ہے جی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیش کرنے کے لیے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جدون صاحب سر آخری سوال آپ سے بھی سیاسی اینگل سے ہی کوشچن کر لیتی ہوں کہ ینگ بلڈ ہیں، ابھی مراد صحیح صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہی ان کو آگے انہوں نے لے کے آئے ہیں یا ان کی سپورٹ ان کو حاصل رہی ہے. 8 فروری 2024 کا عام انتخابات میں پہلی مرتبہ انہوں نے حصہ لیا تھا اور بلاول مسلم لیگ نون کے امیدوار بلاول آفریدی کو بھاری اکثریت سے انہوں نے شکست دی تھی. اب جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھونے کو نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کوئی ایلیٹ ان کا ہے نہیں. اب ینگ بلڈ سامنے آ گیا ہے، ینگ بلڈ آج کل بڑا اگریسو بھی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کیسے سی ایم کے پی ثابت ہوں گے؟ یہ دیکھیں اگریسو تو ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو سی ایم کی پوسٹ ہوتی ہے وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. درست. تو ہمارا جو کے پی کے والا صوبہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے. یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ کا جو بارڈر پہ سچویشن ہے بہت خراب ہے. اندر بھی آپ کا فاٹا جو مرجر ہے یہ خود بھی فاٹا سے ہے، اس کے بھی معاملات چل رہے ہیں. تو اگریسو کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری والی پوسٹ ہوتی ہے. کیبنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، چیف سیکرٹری آئی جی. تو اس کو تھوڑا سا نا بے شک وہ جو پارٹی کی لائن ہے اس سے تو ظاہر ہے وہ پارٹی کی لائن فالو کریں گے، لیکن پارٹی کو بھی ایک لوگوں کے لیے بھی کوئی سروس ڈیلیوری یا جو ان کے کام ہے یا ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لیگل جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں، وہ لڑیں گے، ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو الیکٹڈ ہیں، جو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو ان پہ یہ بھی بھاری ذمہ داری، آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی الیکٹوریٹ کے لیے بھی وہ کام کریں، دن رات محنت بھی کریں. صرف ایک کام نہیں ہے کہ جی آپ نے دیکھیں نا پارٹی کا لیڈر تو رہا ہوئے گا عدالتوں کے ذریعے ہوئے گا، اس کو کوئی زبردستی تو سہیل آفریدی صاحب یا کوئی بھی آئے گا زبردستی تو نہیں ہو سکتا. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں تو انہوں نے اب جو ہے کہ آئینی ہوتا ہے تو وہ آئین کے مطابق ہی اپنے آپ کو، قانون کے مطابق ہی آپ کا جو بھی کام کر رہے ہیں آئین اور قانون اس کے سے مطابق آگے وہ جا ہی نہیں سکتے، نہ ہی جانا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، آئین و قانون کے مطابق جو ان کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں ان کو لے کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ جہانگیر خان جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر احسن محمود صاحب سینئر انالسٹ، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.